رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4. اس کی تفسیر چل رہی تھی, آج اسی کو کنٹینیو کروں گا میں. اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے آتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین. پچھلے رکوع میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اپنی طرف سے بتوں کے نام پہ چیزیں نامزد پیدا کر دیتے ہیں. پیدا کرنے والا اللہ ہے ان کھیتیوں کا, ان جانوروں کا. تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے, کلوا من ثمرہ اذا اثمر, ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب یہ درخت پھل دینا شروع کر دیں. تمہیں اجازت ہے, اس میں کسی سے پرمیشن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور جب کھیتی کٹا کرے تو اس کا اللہ کا حق بھی نکالا کرو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے, یہاں تک کہ اگر وہ انسانیت پہ خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ انسانوں کا حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں خرچ. دنیا میں بہت سے لبرل لوگ جو نام نہاد لبرل ہوتے ہیں, اسلام کو فالو نہیں کرتے, وہ بھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو اللہ کا حق نہیں سمجھتے. مسلمان کیا کرتا ہے, وہ انسان پہ بھی خرچ کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے چونکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے اور یہ میں اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوں, جب پیداوار کٹے گی نا تو یہ میری محنت سے نہیں ہے, تو پیدا تو فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنانے والا اور ان بیلوں کو پیدا کرنے والا جو اوپر کی طرف چڑھ رہی ہیں ان میں پھل پیدا کرنے والا, یہ تو سب اللہ ہے. تو اللہ کا حصہ ہے جو پہلے نکالا جائے گا, غریبوں کو کھلایا جائے گا. تو اسلام میں غریب کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے, اس لیے اس کو اللہ کا حق سمجھا جاتا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے کافر کو اس کی نیکی پہ ذرہ برابر ثواب نہیں ملتا, لوگوں کی طرف سے تعریفیں مل جاتی ہیں. مسلمان کو اس کی نیکی پہ ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ اس کو لازم سمجھ کے کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. کافر انسانیت کی خدمت کرتا ہے لیکن اللہ کا احسان مان کے نہیں. تو کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ جو کھلا رہا ہے اس کو تو کچھ اس کا تو حصہ نکال نہیں رہے, اس سے تو پوچھ نہیں رہے کہ تیرا کیا حق بنتا ہے اس میں, اور جن کا آپ پر احسان نہیں ہے ان انسانیت پہ آپ کی خدمت آپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کافر سے, جس سے مسلمان محفوظ رہتا ہے. یہ آیت چونکہ مکی ہے, مکہ میں نازل ہوئی, تو عشر جو فرض ہوا تھا وہ مدینہ میں. میں آپ کو پہلے عشر کا بتا دوں. دیکھیں جو اللہ نے ہم پر مالی حقوق رکھے ہیں نا, ان مالی حقوق میں زکوٰۃ ہے جو 2.5% دی جاتی ہے 4 قسم کے اموال پر. ان میں اونٹوں پہ زکوٰۃ بھی ہے جو نسل بڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں, جانوروں پہ زکوٰۃ ہے, اس کا ایک پورا نصاب ہے. تو اسی طرح اسلام میں کھیتی پر بھی ایک الگ سے زکوٰۃ ہے. وہ یہ کہ جب بھی آپ کی فصل کٹے گی تو اس فصل کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے سال کے اکثر حصے خود سیراب کیا ہو, ٹیوب ویل کے ذریعے, کنویں کے ذریعے. تو یہ جو آپ نے خود سے سیراب کیا ہے نا, چونکہ اس میں آپ کے ایکسپینسز زیادہ آتے ہیں, خرچہ زیادہ آتا ہے, تو ایسی پیداوار جب کٹے گی تو اس کا 20واں حصہ, یعنی کل پیداوار کو آپ 20 پہ ڈیوائیڈ کریں گے, جو جواب آئے وہ حصہ آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, جس کو 5% کہا جاتا ہے. اور اگر یہ آسمانی پانی سے سیراب ہو رہی ہے, یعنی سال کے اکثر حصہ, یہ زیادہ تر, تھوڑا بہت تو آپ نے خود سیراب کر دیا اس کا اعتبار نہیں ہے, دیکھا جائے گا سال میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے. تو وہ پیداوار اگر سال میں زیادہ تر آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے, یعنی بارش کے پانی سے وہ پیداوار اگتی ہے, تو اس میں آپ کے خرچے کم ہیں. تو اس لیے اس میں ٹوٹل پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 10% جو ہے آپ کو اللہ کی راہ میں نکالنا پڑے گا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے. عشر اصل میں 10ویں حصے کو کہتے ہیں, لیکن 20ویں کو بھی یا مجازاً 10واں حصہ کہہ دیا جاتا ہے. عبادت یعنی عبادت کے لیے جو لفظ وضع ہوا ہے عشر. تو عشر کے احکام یہ ہیں کہ عشر سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتا, بلکہ جب بھی فصل کٹے گی ہوگا, جبکہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے جو ہم مال پہ زکوٰۃ دیتے ہیں. عشر میں آپ کے ایکسپینسز مائنس نہیں کیے جاتے, قرضے مائنس نہیں کیے جاتے, جبکہ زکوٰۃ میں آپ کے قرضے بھی مائنس کیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آتوا حقہ یوم حصادہ, جس دن کھیتی کٹے گی اس دن اللہ کا حق اس میں سے نکالا جائے گا. تو جب بھی کھیتی کٹے گی, سال میں 10 دفعہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو 10 دفعہ عشر نکالا جائے گا, اور سال میں 1 دفعہ بھی پیداوار حاصل نہیں ہوتی تو 1 دفعہ بھی عشر نہیں نکلے گا اس میں. تو یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے.
جو دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں آپ کی مرضی پر ہے، آپ پیداوار میں سے غریب کو کھلانا چاہیں کھلا دیں، نہیں کھلانا چاہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرا کھیت میری مرضی، کوئی غریب کو کھلا دے تو لوگ اچھا اس کو سمجھتے ہیں، بھائی انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، کوئی نہ کھلائے تو برا نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو لہٰذا تمہیں اللہ کا حق اس میں سے نکالنا پڑے گا، یہ اللہ کا حصہ ہے جو تمہیں غریبوں کو کھلانا پڑے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عشر تو مدینہ میں فرض ہوا، یہ آیت تو مکی ہے، تو دیکھیں یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ایک حکم کو مکہ میں اجمالی طور پہ بیان کر دیا، اس کی ڈیٹیل مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مکہ میں اللہ نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا کہ اللہ کا حق تمہیں نکالنا ہے، مدینہ میں بتا دیا کہ کتنا نکالنا ہے۔ شروع میں اجازت تھی بھائی جتنا چاہو نکالو، بعد میں اللہ نے اس کو ایک مقدار متعین کر دی کہ 10واں حصہ جو کہ حدیث میں آتا ہے، 10واں یا 20واں حصہ جو اس تفصیل کے مطابق وہ تمہیں نکالنا پڑے گا۔ عشر میں کیا ہے کہ عشر کس پیداوار پہ ہوتا ہے، اس کے بھی میں کچھ احکام بیان کر دوں۔ عشر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیداوار پہ ہوتا ہے جو آپ نے پیسہ کمانے کے لیے یا نفع اٹھانے کے لیے لگائی ہو۔ مثال کے طور پر خودرو گھاس اگائی آپ کے کھیت میں، تو وہ آپ کا مقصد نہیں تھی، اگرچہ آپ بعد میں اس کو کاٹ کے بیچ رہے ہیں، لیکن آپ کے پیداوار سے وہ مقصد نہیں تھی، تو اس گھاس پہ عشر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے زمین میں اگائی ہی گھاس ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس گھاس کو بیچوں گا یا جانوروں کو کھلاؤں گا، تو اس گھاس پہ بھی آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، عشر واجب ہوتا ہے جب پیداوار اگ جائے، تو کٹائی سے پہلے بھی اگر کوئی دینا چاہے تو اس کا عشر ادا ہو جائے گا، لیکن ابھی پیداوار پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور ایڈوانس میں کسی نے عشر دے دیا تو وہ عشر کا لدم ہوگا، اس لیے کہ اس کی نسبت اس کھیتی کی طرف ہوگی نہیں۔ اس کی مثال ایسے، ابھی تک آپ کے پاس مال آیا ہی نہیں اور آپ نے زکوٰۃ دے دی اس مال کی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، لیکن مال آ گیا، سال گزرا نہیں ہے، سال گزرنے سے پہلے آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز کا وجود ضروری ہے جس پہ آپ عشر دے رہے ہیں، پیداوار وجود میں آ گئی، آپ نے ایڈوانس میں اس کا 10واں حصہ نکال کے دے دیا تو بھی آپ کا عشر ادا ہو جائے گا۔ ہاں ادائیگی، یعنی اگر آپ کھیت جس دن کٹے گا تو ادائیگی اس دن آپ پر واجب ہوگی۔ ادائیگی کا مطلب اندازہ جو نصاب ہے نا کہ آپ پر کتنی عشر واجب ہے، یہ اس دن کا اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کی پیداوار وجود میں آ گئی، آپ نے کھیتی کٹنے سے پہلے عشر دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ کھیتی تو زیادہ کٹی ہے، تو آپ جتنے کمی ہے وہ پورے کر دیں، اور آپ نے پہلے جو عشر دیا وہ اتفاق سے زیادہ تھا تو وہ صدقہ ہو گیا آپ کی طرف سے۔ جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے، حساب اس دن کا نکالا جائے گا جو سال گزرنے کے بعد ہوگا، ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، تو عشر میں بھی حساب اس دن کا ہوگا جس دن کھیتی کٹی ہے۔ اچھا، جس دن کھیتی کٹی آپ نے اس کا حساب نکال لیا تو آپ اس کو دینے میں تاخیر کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ مستحق کو ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، وہ آپ نے 6 مہینے بعد دے دیا، 5 مہینے بعد دے دیا، تو وہ بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا کھیتی کا 10واں حصہ ہی دیا جائے گا یا اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے؟ تو یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو زکوٰۃ میں اور دیگر مسائل میں ہے کہ تینوں امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ، ان تینوں کے نزدیک اس کھیتی کا ہی 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے۔ جیسے کسی کے سیب کے باغات ہیں، تو سیب کے باغات میں جناب 100 پیٹیاں نکلی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 تو نہیں نکلتی تو بہت زیادہ ہیں، تو 100 میں سے 100 میں سے 10 پیٹیاں آپ کو صدقہ کرنی پڑیں گی غریبوں پہ۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اگر ان 100 پیٹیوں کی کوئی قیمت ادا کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اس کے وہی دلائل ہیں جو میں پہلے دے چکا ہوں، جو قسم کے کفارے میں جب میں نے ڈیٹیل بیان کی تھی کہ کھانا ہی کھلانا امام حنیفہ کے نزدیک لازم نہیں ہے، کھانے کی قیمت دینا بھی جائز ہے، تو یہاں بھی یہی ہے، بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ آپ ان 100 پیٹیوں کی قیمت جو لیکن ریٹیل پرائس لگائی جائیں گی، یہ خوب سمجھ لیں، اس کے ہول سیل ریٹ نہیں لگائے جاتے، ریٹیل پرائس۔ ریٹیل سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ کسان جس قیمت پہ آگے بیچ رہا ہے وہ کسان کے لیے ریٹیل ہے، لینے والے کے لیے وہ ہول سیل ہی کہلائیں گے، تو جس قیمت پہ آپ جو چیز بیچتے ہیں وہ والی قیمت لگائی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک یہاں پر مسئلہ ہے، اس کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ اور یہ کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عشر کے احکام بیان کیا۔ آج ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عشر دینا چھوڑ دیا ہے۔ عشر دیا کس کو جائے گا؟ تو عشر کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کے پاس سونا چاندی الگ سے کوئی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو، یا تجارتی اموال اس کے پاس ایک خاص مقدار تک موجود نہ ہو، تو وہ لوگ، یا ضرورت سے زائد ایسا سامان جو پورے سال استعمال میں نہیں ہوتا اور اس کی قیمت
52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے. یہ ڈیٹیل میں کسی اور لیکچر میں دے چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے. تو ایسے غریبوں کا مستحق وہ غریب لوگ ہی عشر کے بھی مستحق ہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشر اسٹور کر لیں اور جیسے جیسے غریب آتے رہیں پورے سال بانٹتے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی اس دن کی قیمت کا اندازہ لگا کے یہ اندازہ لگا لیں کہ مجھ پر کتنی قیمت واجب ہے, تو وہ بھی آپ پھر دے سکتے ہیں. قیمت تھوڑے تھوڑے پیسے پھر لوگوں میں بانٹتے رہیں تو سب طرح سے جائز ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور جس دن کھیتی کٹے اللہ کا حق دو. ولا تسرفوا, حد سے تجاوز مت کرو. حد سے تجاوز میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. حد سے تجاوز میں یہ بھی ہے کہ اتنا دے دینا جس سے آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دو, یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. صدقہ خیرات اتنا کرنا چاہیے کہ اعتدال کے دامن انسان چھوڑے نہیں. بعد میں تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ عشر ہے, اس سے زیادہ کوئی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن اتنا دینا کہ آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے. انہ لا یحب المسرفین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا, جیسے اس اللہ نے باغات پیدا کیے, بیلوں والے باغات بھی, تنوں والے باغات بھی, پودے بھی, نیچے چلتی ہوئی بیلیں بھی, تو اسی طرح اس اللہ نے جانور بھی پیدا کیے. تو 8 قسم کے جانوروں کا قرآن ذکر کر رہا ہے, کیونکہ یہ 8 جانور ایسے تھے جن کو مشرکین مکہ اپنے اوپر بتوں کے نام نامزد کر کے حرام کر لیتے تھے. تو اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم نے کب اللہ سے یہ سنا ہے, کون سی آیت ہے تمہارے پاس, کون سی دلیل ہے کہ جب اللہ ان چیزوں کو حرام کر رہا تھا تو تم وہاں موجود تھے, کہاں ہے وہ دلیل لے کر آؤ. تو یہ جائز ہیں, یہ 8 جانور اللہ نے حلال کیے ہیں. ثمانیۃ ازواج, فرمایا یہ 8 جانور ہیں. من الضأن اثنین, بھیڑ دمبے میں سے بھی 2, ومن الماعز اثنین, اور بکریوں میں سے بھی 2 یعنی نر مادہ. قل, ان سے پوچھئے, آذکرینی, کیا ان دونوں مذکروں کو اللہ نے حرام قرار دیا, ام الانثیین, انثا مؤنث کو کہتے ہیں, یا مؤنثوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا ان بچوں کو حرام قرار دیا ہے جو ان کی مادیوں کے پیٹوں میں ہیں. تو کچھ بھی حرام نہیں قرار دیا, تو کیوں خود سے حرام کر رہے ہو. نبئونی بعلم, بتاؤ علم کے ساتھ, دلیل کے ساتھ مجھے خبر دو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ آیتیں آج تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ بار بار ایک موضوع کو ریپیٹ کر رہا ہے, لیکن جس معاشرے میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں نا, اس معاشرے کا آپ سوچیں جو صدیوں سے ایک برائی کرتے آ رہے ہوں, ان پر یہ آیتیں ایسے ہتھوڑے اور ضرب کی طرح جا کے لگ رہی تھیں ان لوگوں پر. نبئونی بعلم, کوئی ہے دلیل تمہارے پاس اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین, اونٹوں میں سے بھی 2 جانور ہیں, نر اور مادہ, اور گائے میں سے بھی. بتاؤ کیا ان میں سے نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا یا مادی کو, یا وہ بچوں کو جو ان کے پیٹ پر ہیں. وہ بچہ بھی تمہارے لیے حلال ہے, اگر وہ پیدا ہوتا ہے ذبح کر کے کھا سکتے ہو تم اگر کوئی ضرورت ہو. ام کنتم شہداء, یا تم گواہ تھے, اذ وصاکم اللہ بہذا, جب اللہ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کر رہا تھا, جو چیزیں تم نے گھڑی ہوئی ہیں, تو کیا تم اس وقت خود سن رہے تھے, گواہ تھے. فمن اظلم, جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو خود سوچو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تم یہ کام اپنی باپ دادا کی رسومات کی بیس پہ کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم, اور لوگوں کو بغیر دلیل کے گمراہ کرنا شروع کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے. یہ ہمارا سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انعام کا رکوع نمبر 18 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 5. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا, پھر انشاءاللہ مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجید فیما اوحی الی محرما, مجھے اب یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اب یہ لفظی ترجمہ چھوڑ دوں, کیونکہ اب بہت ہو گیا ترجمہ. اب میرا خیال ہے آپ کو ترجمہ تفسیر کے دوران ہی یاد ہو جانا چاہیے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچے. تو اس رکوع کا تو میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں, لیکن آئندہ جو اگلے ایپیسوڈ میں جو میرا انداز بیان ہوگا وہ یہ کہ ڈائریکٹ تفسیر شروع کر دوں گا, اسی دوران ترجمہ بھی آ جائے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ وقت بھی بچے گا, اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اتنی تھوڑی بہت مہارت میرا خیال ہے ہو گئی ہے کہ اب آپ کو انگلی پکڑ کے پہلے ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ, پھر گرامر, اس کی میرا خیال ہے اب ضرورت آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو وہ ترجمے اور تفسیر اکٹھا مرج کر کے ہی میں اسی دوران گرامر بھی بیان کر دوں گا, تو اس میں آپ کو دلچسپی انشاءاللہ آپ کی بڑھے گی.
تو اتنا میرا خیال ہے آپ کے اندر جو پہلے لیکچر سے لیکچر سنتے آ رہے ہیں ان میں اتنی صلاحیت میرا خیال ہو چکی ہوگی. تو ہم ڈائریکٹ اگلے، یہ والا تو میں لفظی ترجمہ مختصر گرامر کر دیتا ہوں، اگلے رکوع سے ہم ترجمہ اور گرامر کو مرج کر دیں گے، تفسیر کو بھی، اور تینوں کو اکٹھا ایک ساتھ لے کے ہم شروع کر دیں گے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا اجد، میں نہیں پاتا، فی ما، اس چیز میں، اوحی الی، جو میری طرف وحی کی گئی ہے، جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں تو میں نہیں پاتا، محرمن کسی چیز کو حرام، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو اس چیز کو کھا رہا ہو، یعنی کوئی شخص کسی چیز کو کھا رہا ہو تو اس کھانے والے پر اس چیز کو میں حرام نہیں پاتا اس وحی میں جو مجھ پر کی جا رہی ہے، الا، سوائے ان چیزوں کو میں حرام پاتا ہوں. وہ کیا چیزیں؟ ان یکون میتتن، کہ وہ جس چیز کو کھا رہا ہے وہ مردار ہو، او دمن مسفوحن، یا وہ خون ہو بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا وہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ سور کا گوشت تو ناپاک ہے، او فسقن، یا وہ کوئی گناہ کی چیز ہو، اوہل لغیر اللہ بہ، جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ. تو اللہ کے علاوہ کا نام جس جانور پہ لیا جائے تو اس کو اللہ گناہ کی چیز کہتا ہے، فسق کہتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ، پس وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو. یہاں بغاوت سے مراد یہ ہے کہ وہ، بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ باغی بن کے کھا رہا ہو، لذت کی نیت سے کھا رہا ہو. تو جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ اس میں حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، ولا عادن، عادن کا معنی بھی حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی ایک خاص مقدار سے زیادہ کھانے والا بھی نہ ہو. فإن ربک، تو بے شک تیرا رب، غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے ان پر، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، کل ذی ظفر، ہر کھر والے جانور کو، ظفر ناخن کو کہتے ہیں، ہر ناخن والے جانور کو، ومن البقر والغنم، اور اونٹ اور بکریوں میں سے بھی، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا تھا ان کے اوپر. غنم میں جو ہے نا بھیڑ بھی آتی ہے، پورے ریوڑ ہوتے ہیں نا بکری اور بھیڑ کے، ان سب کو غنم کہا جاتا ہے. اور گائے اور بکریوں بھیڑوں کے ریوڑ میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، شحومہما، ان دونوں جانوروں کی چربی کو، شحم کہتے ہیں عربی میں چربی، الا، مگر اس چربی کو، حملت ظہورہما، جو چربی ان کی پشتوں نے حملہ اٹھائی ہوئی ہو، ظہر کی جمع ظہور، یعنی پشت پہ جو چربی لگی ہوتی ہے وہ حلال تھی. اول حوایا، حوایا آنتوں کو کہتے ہیں، یا وہ چربی جو آنتوں پہ لگی ہوتی ہے وہ حلال تھی. او مختلطا، یا وہ چربی، اختلطا، ما کا معنی وہ، اختلطا جو خلط ملط ہو رہی ہو، بعظم، ہڈی کے ساتھ، جو ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی چربی ہوتی ہے وہ چربی حلال تھی. باقی ان دونوں جانوروں کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی. ذالک، یہ جو تھا بدلہ، جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا، ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انا اصل میں تھا انا نا، لصادقون، ضرور بھی ضرور سچ بولنے والے ہیں. فَإِن، پس اگر، کذبوک، یہ لوگ آپ کا انکار کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تکذیب کریں، فقل، تو کہہ دیجئے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعۃ، رحمت والا ہے وسعت والی، تمہارا رب بہت بڑی رحمت والا ہے. ولا یرد بأسہ، لیکن نہیں رد کی جاتی اس کی پکڑ، عن القوم المجرمین، مجرمین لوگوں سے. سیقول، عن قریب کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے انکار کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سختی کا مزہ چکھ لیا، بأس سختی کو کہتے ہیں. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، هل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل، فتخرجوہ، اگر ہے تو فتخرجوہ، پھر تم نکال کے لاؤ ہو اس علم کو، لنا، ہمارے لیے، کوئی حقیقی علم اگر تمہارے پاس ان باتوں کا ہے تو ہمارے سامنے اس کو لے کر آؤ.
ان تتبعون تم نہیں اتباع کرتے الا الظن مگر گمان کی، وان انتم اور نہیں ہو تم الا مگر تخرصون اٹکل سے کام لیتے ہو، ہوائی فائرنگ کرتے ہو، ہوائی باتیں کرتے ہو۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، پس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل البالغہ پہنچنے والی، یعنی ایسی دلیل جو اپنے دعوے تک پہنچ جائے اور اس کو ثابت کر دے، بالغ دلیل اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے حقیقی بالغ دلیل، حجت تامہ۔ فلو شاء پس اگر وہ چاہتا، لہداکم لام تاکید کے لیے، ہداکم وہ تمہیں ہدایت دے دیتا، اجمعین تم سب کے سب کو، زبردستی سیدھے راستے پہ اللہ چاہتا تو چلا دیتا۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہلم شہداءکم، لاؤ ذرا اپنے گواہوں کو، ہلم کا معنی لے کے آؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین وہ گواہ، یشہدون جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دینے بھی لگ جائیں، فلا تشہد معہم تو آپ اس گواہی میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو، آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیں، ولا تتبع اہواء الذین اور آپ خواہشات کی اتباع نہ کریں ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ عدلہ یعدلو کا معنی ہے برابری کرنا، یعنی اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، کسی اور کو بھی اس جیسا قرار دیتے ہیں، تو آپ ان کو فالو نہ کیجیے۔ یہ سورہ انعام کا رکوع نمبر 18 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 5، اس کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ پیش کیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی نا کہ مشرکین نے خود سے جانوروں کو حرام کیا، اور پھر اس کا بچہ جو ہے یہ اگر زندہ پیدا ہو گیا تو ہمارے مرد کھائیں گے، مرا ہوا پیدا ہو گیا تو مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی، یہ جاہلیت کی رسومات تھیں۔ تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اے نبی میں تو میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے نا، ان میں تو میں چند جانور ہیں جن کو حرام پاتا ہوں، ان کے علاوہ سب جانوروں کو میں حلال پاتا ہوں۔ وہ چند جانور یہ ہیں، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، میرے پاس تو ایک دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس تو ایک دلیل ہے، اور اس نبوت کے برحق ہونے کی بھی میرے پاس دلیل ہے۔ تو میں تو اپنے ہر دعوے پہ دلائل دیتا چلا رہا ہوں، معجزے بھی تمہیں دکھا رہا ہوں، میری دعوت اور میری جو مشن ہے اس میں کلیئرٹی ہے، وہ بالکل صاف ہے۔ تمہارے جو توہمات ہیں جن کی بیس پہ تم اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہو، جن کی بیس پہ تم بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ رہے ہو، ان کی کیا دلیل ہے؟ تو میرے پاس جو دلیل ہے ان کی روح سے تو یہ جانور حرام ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے اس کے مطابق میں حرام پاتا ہوں، علی طاعم کھانے والوں پر جو کسی چیز کو کھا رہے ہوں، ان پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، لا اجیدو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، الا یہ کہ ان یکون میتتن، یہ کہ وہ جانور مردار ہو، وہ مردار ہوگا تو حرام ہوگا، او دمن مسفوحا یا بہتا ہوا خون۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کے گوشت پہ لگا ہوتا ہے، جب آپ قصائی سے گوشت خریدتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خون ہوتا ہے، وہ پکنے میں بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ حلال ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے نکل رہا ہوتا ہے، وہ بہتا ہوا خون ہے، وہ حرام ہے۔ تو بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فإنہ رجس اس لیے کہ وہ بھی ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ فسق جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی جانور بذات خود حلال تھا، گائے بیل، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے ذبح کر دیا، اس کو بھی میں وہی میں حرام پاتا ہوں۔ ہاں فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو بیچارہ مجبور ہو جائے بشرطے کہ غیر باغ، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ یہاں بغاوت کا مطلب ہے کہ مجبور ہو کے کھا رہا ہو جان بچانے کے لیے، بغاوت کا مطلب لذت کی نیت سے نہ کھا رہا ہو کہ مزہ آ رہا ہے بھائی، اس نیت سے نہیں، ولا عادن اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، جان بچانے کے لیے 5 والے تھے، اس نے پورا دیگچا بھر کے کھا لیا، یہ ہے حد سے تجاوز، ایسا بھی نہ کر رہا ہو۔ تو جو مجبور ہو کے کھائے گا، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو وہ مجبوری میں اللہ بندوں سے مواخذہ نہیں کرتا۔ اس آیت سے آج کے جو بعض جدید مفسرین جو ہے نا، جو مفکرین ہیں، جن کو ایک بڑے عالم فرمایا کرتے تھے منہ پھکڑ، ایک تو مفکر وہ ہوتے ہیں جو واقعی مفکرین ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں منہ پھکڑین آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی منہ پھکڑ، جو منہ میں آیا بک دیا۔
تو ہمارے زمانے کے ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں بس یہی چیزیں حرام ہیں، جو مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت. اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ بس اس آیت کو آپ اپنے کمرے میں سجا لیں اور پتہ چل جائے گا کہ حلال حرام کیا ہے. اور یہ مولویوں نے جو بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں نا، امام حنیفہ کے نزدیک یہ جانور حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ جانور حرام ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل ہی ختم کر کے اس آیت پر عمل کرو، پتہ چل جائے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں اس آیت کی غلط تفسیر ہے، اس لیے کہ اس آیت کے تحت تو صرف خنزیر حرام ہو رہا ہے، مردار حرام ہو رہا ہے، اور وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو اس سے تو کتے، بلی، چوہے، سانپ، ساری چیزیں حلال ہو رہی ہیں. حالانکہ اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ کتا بھی حرام ہے، بلی بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے، اور یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے بھی حرام ہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے جن چیزوں کو خود سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جن کو مشرکین واقعی پہلے سے حرام سمجھتے تھے، جیسے کتے، بلی، سانپ. یہ تو دین ابراہیم میں ہمیشہ سے حرام تھی، یہ مشرکین مکہ نہیں کھاتے تھے. تو ان پر تو قرآن گویا بحث ہی نہیں کر رہا نا، یہ تو طے شدہ ہیں. تو وہ تو پہلے سے ہی حرام ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو تم بھی حرام سمجھتے ہو، ہم بھی حرام سمجھتے ہیں. تو یہاں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حصر اضافی. یہ جو قرآن نے کہا نا کہ صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، تو یہاں صرف کا مطلب ایک خاص نوعیت کا صرف ہے. جیسے اس کی مثال ایسے، جیسے ایک آدمی آپ کے سامنے آیا اور کہے کہ بھئی جو ہے ڈاکٹر نے، مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے آپ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کن کن چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہوں، تو ڈاکٹر کہتا ہے صرف چاول سے آپ پرہیز کریں، باقی سب کھا سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، زہر بھی کھانا شروع کر دیا، آپ نے جناب وہ پتھر کھانا شروع کر دیے. اب آپ جب مرنے لگے تو ڈاکٹر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں تم نے کھایا، تو آپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا صرف چاول سے پرہیز کرنا ہے. تو ڈاکٹر کہے گا کہ جو چیزیں طے شدہ تھیں جن سے پرہیز ہر آدمی کو کرنا ہے، وہ تو طے شدہ ہیں، ان کو تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پتھر کون کھاتا ہے، زہر کون کھاتا ہے. تو میرا یہاں صرف سے مراد یہ تھا کہ جن چیزوں سے بیمار لوگ عام طور پہ پرہیز کرتے ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی ہے، کھٹا ہے، تیز مرچیں ہیں، تو آپ کو اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں میں سے صرف چاول سے آپ پرہیز کریں، باقی سب چیزیں کھا سکتے ہیں آپ. تو یہاں صرف ایک محدود چیزوں کے لحاظ سے صرف کہا جا رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حصر اضافی. اضافی کا معنی نسبت، یعنی ایک خاص نسبت سے صرف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں بھی لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ جو چیز جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے اس کے مطابق میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، صرف ان چیزوں کو پاتا ہوں. تو یہاں بھی صرف یعنی جو حصر ہے یہ اضافی ہے. کیا مطلب؟ جو چیزیں پہلے سے حرام چلی آ رہی ہیں دین ابراہیمی میں، اور جن کو میں بھی حرام کر چکا ہوں، وہ تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم نے خام میں حرام کی ہوئی ہیں. تو تم جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہو ان میں یہ والی چیزیں تو حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں ہے. تو یہ والی چیزیں حرام ہے کون سی؟ میتتن، مردہ ہونا چاہیے، تم اس کو حلال سمجھتے ہو، حالانکہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون، تم اس کو حلال سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت تم اس کو حلال سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. اسی طرح جس جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے تم اس کو حلال سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں جن کو تم حرام سمجھتے ہو. وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ جانور نامزد کر کے اس کو حرام کر دینا. ہم اس عمل کو حرام سمجھتے ہیں، اور یہ عمل کو ہم یعنی ہم اس طریقے سے جانور کے حرام کر دینے کو جائز نہیں سمجھتے. یہ اللہ نے حلال کیا ہے تو اس کو اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں کر کے حرام مت کرو. اسی طرح یہ جو تم کہتے ہو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ عورتوں پہ حلال ہے، مردوں پہ حرام ہے، یا مردوں پہ حرام، اور تو یہ بھی تمہارا خود ساختہ مذہب ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانتے. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا، خوب سمجھ لیں. اس جیسی اور بھی قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جس سے آج کل کے مپھکڑ لوگ جو ہیں وہ غلط استدلال کرتے ہیں. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ. جو مجبوری میں کھائے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، گائے بکری، وہ حلال ہیں، تو پھر اہل کتاب کیوں حرام سمجھتے ہیں؟ اہل کتاب تو نہ مرغی کھاتے ہیں، نہ شتر مرغ کھاتے ہیں، یہودی یعنی، اور اونٹ بھی حرام تھا. تو اس کی اللہ نے وجہ بیان کی، وہ اصل وضع کے اعتبار سے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ ایک وقتی پابندی تھی جو ہم نے یہودیوں پہ لگائی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو وہ وقتی پابندی وقت کے ساتھ تھی، وہ اب ختم ہو گئی ہے. تو اس بیس پہ اونٹ کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو کہ یہودی نہیں کھاتے، یا مرغی کو حرام نہ قرار دو کہ یہودی نہیں کھاتے. وہ ایک وقتی پابندی تھی جو ختم کر دی گئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی تھے ان پر حرمنا
ہم نے حرام کر دی تھی کل ذی ظفر، ہر ناخن والی چیز، یعنی ہر کھر والی چیز. یہاں کھر سے وہ کھر مراد ہے جو پھٹا ہوا ہوتا ہے، جو پھٹا ہوا نہیں ہوتا کھر. جیسے بکری کے جو کھر ہیں نا وہ تو درمیان سے چرے ہوئے ہوتے ہیں، گائے کے کھر بھی درمیان سے چرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے. وہ وہ یہودی بھی کھاتے تھے. ہاں اونٹ یہودیوں پہ تورات سے پہلے اللہ نے حرام کر دیا تھا، پھر تورات میں اس کو حلال کر دیا. اسی طرح وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، یہ جانور بھی اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیے تھے. تو ان کا تذکرہ ہے. فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور جو جانور حلال تھے جیسے گائے اور بکریاں، تو ان میں بھی پورا جانور حلال نہیں، اللہ نے یہودیوں پر ان جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکریوں میں سے یعنی بھیڑ بکریوں میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر چربی حرام کر دی. الا ما حملت ظہورہما، ہاں وہ چربی جو ان کی پشت میں ہو، کمر میں کچھ چربی لگی ہوتی تھی وہ اللہ نے حلال کر دی، آنتوں میں جو کچھ چربی لپٹی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ نے حلال کر دی. او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ کچھ چربی لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی حلال کی اللہ نے. اس کے علاوہ جو جتنی بھی چربی تھی، گردوں کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے، الگ سے جو جانور میں فیٹ ہوتا ہے، وہ سب فیٹ اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیا تھا. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بدلہ دیا تھا. یہود چونکہ پیغمبروں کو ستاتے رہتے تھے تو اللہ نے ان پر دنیا میں کچھ پابندیاں لگا دیں، پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا. وہ وقتی سزا تھی، وہ قاعدہ کلیہ نہیں تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں. یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی، یعنی ہم سے زیادہ سچ کون کہہ سکتا ہے، تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کریں تو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذو رحمہ، یعنی ان باتوں میں آپ کو جھٹلائیں کہ یہ غلط باتیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک تمہارا رب بہت بڑی رحمت والا ہے. توبہ کرو گے تو توبہ قبول کرے گا، اور اس رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ فوراً عذاب نہیں دے رہا تمہیں، لیکن اس سے دھوکے میں نہ آؤ. کیوں؟ ولا يرد باسه عن القوم المجرمین، اللہ کی پکڑ مجرموں سے بچ کے نہیں جائے گی، تو وہ سزا دے گا تمہیں اس بات پر. ابھی تو دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے، کل دلائل کی دنیا ختم ہو چکی ہوگی. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایک بیہودہ دلیل یہ بھی دیتے ہیں. مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اگر ہم یہ جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کے بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کو یہ ناپسند ہے تو ہمیں کرنے کیوں دیتا ہے یہ سارے کام. اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے ایک باپ کو زنا ناپسند ہے کہ میرا بیٹا زنا کرے. اب بیٹا زنا کر رہا ہے، باپ اس کو دیکھ رہا ہے، زبردستی اس کو کان سے پکڑ کے روکتا ہی نہیں ہے، گھر نہیں لے کے جاتا اس کو. تو بیٹا کہے گا نا ابا اگر آپ کو میرا یہ عمل ناپسند ہے تو مجھے روک کیوں نہیں لیا آپ نے، یعنی روکنے کا مطلب صرف زبان سے کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے کرنے ہی نہ دیں. تو مشرکین بھی یہ دلیل دیتے تھے کہ بھئی اللہ کو اگر یہ شرک اتنا ناپسند ہے تو پھر اللہ ہمیں شرک کرنے کیوں دیتا ہے، ہمیں بھی کرنے دے رہا ہے، ہمارے باپ دادا بھی کرتے آ رہے تھے، اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بیہودہ دلیل تھی. بھئی یہ دنیا دارالامتحان ہے، وہ اس لیے کرنے دیتا ہے. کسی کام کا کرنے دینا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ اس کام پہ آپ سے مطمئن ہے. باپ تو جو کرنے نہیں دیتا نا، زبردستی روکتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ باپ آپ سے کو امتحان میں تھوڑی ڈال رہا ہے، وہ تو آپ کو روکے گا زبردستی. لیکن اللہ کرنے دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی. تو اللہ فرماتے ہیں قریب یہ لوگ دلیل دیں گے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہیں کرتے، ہم بھی، ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، ولا حرمنا من شیء، اور جو جانور ہم حرام کر رہے ہیں خامخواہ کی رسومات کی بیس پہ وہ ہم حرام بھی نہیں کرتے. جب ہم حرام کر رہے ہیں اور اللہ ہونے بھی دے رہا ہے، ہم شرک کر رہے ہیں اللہ ہونے بھی دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ اس پہ راضی ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اے نبی انہی باتوں کی بیس پر ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا پیغمبروں کو، وہ بھی یہی دلیل دیا کرتے تھے. حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہماری پکڑ انہوں نے چکھ لی. جب عذاب آئے گا تو یہ دلائل سارے خود بخود اڑ جائیں گے ان کے دماغ سے. یہ تو ان کو دلیل ہے کہ دھمکی ہے، وعید ہے. لیکن آگے ان سے کہہ دیے قل هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس واقعی میں کوئی دلیل ہے، فتخرجوہ لنا، کہ تم اس کو ہمارے سامنے لے کر آؤ. یعنی شرک کے برحق ہونے کی کوئی واقعی دلیل دو. یہ بیہودہ باتیں مت کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں نہیں روک رہا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ خوش ہے. تو یہ فضول بات ہے. کوئی واقعی دلیل اللہ سے لے کر آؤ، پیغمبروں سے لے کر آؤ، مشاہدے پر مبنی کوئی حقیقت ہو، عقلی کوئی دلیل ہو، وہ لے کر آؤ تو ہم جواب دیں اس کا. ان تتبعون الا الظن، تم نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، یعنی تمہارے برے عمل پر شیطان نے ایک گمان تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے، ایک لاجک مل گئی ہے بیکار سی، اسی کو بنیاد بنا کر برا کام کرتے چلے جا رہے ہو. تو یہاں بھی قرآن نے ان کی دلیل کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ بہت واضح ہے، اس لیے کہ اس بیس پر اگر شرک کرنا
جائز ہے کہ اللہ کرنے دے رہا ہے تو اللہ تو توحید بیان بھی تو کرنے دے رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ جو بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نہیں روک رہا, تو پھر تو وہ بھی صحیح ہو گئے, اس کا مطلب ہے. تو دونوں چیزیں, دو متضاد چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ دارالامتحان ہے, اس لیے اللہ نہیں روک رہا زبردستی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, اور تم محض اٹکل سے کام لیتے ہو. قُلْ, لہذا اے نبی آپ کہہ دیجئے, فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اللہ کے لیے حجت تمام ہے. بالغ حجت اللہ کے لیے, یعنی اللہ جو حجت پیش کر رہا ہے وہ بہترین دلیل ہے, اس کو فالو کرو. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر وہ چاہتا تو تمہیں زبردستی سیدھے راستے پہ چلا دیتا. وہ تمہیں زبردستی کان سے پکڑ کے شرک سے روک کے توحید کے راستے پہ چلاتا. وہ یہ کر سکتا ہے لیکن ایسا کرتا نہیں ہے. وہ حجت بالغہ پیش کرتا ہے, اس کا کام ہے دلائل پیش کرنا. زبردستی کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلانا یہ اس کی عادت نہیں ہے. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ, لہذا دلیل لے کر آؤ. وہ دلیل کیا ہے کہ کوئی ایسے گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کی عبادت کا تمہیں حکم دیا ہے اور ان چیزوں کو حرام کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے, یا تم ان کو حرام کر سکتے ہو, یا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے. اس پہ کوئی گواہ لے کر آؤ جنہوں نے اللہ کے سامنے یہ سب کچھ سنا ہو. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لاؤ اپنے گواہوں کو, الذین, جو گواہی دیں, یشہدون, جو گواہی دیں, ان اللہ حرم ھذا, کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. ظاہر یہ گواہ نہیں لا سکتے کیونکہ گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے مشاہدہ کر کے گواہی دی ہو. تو اگر یہ گواہ لائیں گے تو وہ جھوٹے گواہ ہوں گے, کیونکہ کس نے اللہ کو دیکھا اور کون کس پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ ان میں سے کسی پر بھی وحی نازل نہیں ہو رہی. لہذا فَإِن شَهِدُوا, اگر یہ گواہی دینا بھی شروع کر دیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے کہتے ہیں یار گواہ لے کر آؤ, وہ جھوٹے گواہ لے کر آ گیا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ خود جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دیں. فَإِن شَهِدُوا, اگر یہ گواہی دینا بھی شروع کر دیں, فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں, یا آپ اس گواہی میں شریک نہ ہو, کیونکہ اس گواہی کی بیس کسی دلیل پر نہیں ہوگی, یہ جھوٹی گواہی ہوگی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں, جھٹلا رہے ہیں ان کو, ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں, کیونکہ یہ جس قسم کے دلائل دے رہے ہیں یہ دلائل نہیں ہیں, یہ ان کی خواہشات سے اٹھنے والی جھوٹ ہیں, ان کی خواہشات کی بیس پہ پیدا ہونے والے جھوٹ ہیں جس کو یہ دلیل کا نام دے رہے ہیں. لہذا آپ نے اس میں ان کو فالو نہیں کرنا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ, اسی طرح ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان سے کیا بعید ہے, وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جس کو یہ خطرہ ہوتا ہے نا کہ میں قیامت کے دن میں نے ہر بات کا جواب دینا ہے, وہ غلط بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے. لیکن جس کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے اس سے اے نبی آپ کیا امید لگائیں گے, وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, اور ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. تو ان میں تو سینس ہی نہیں ہے, وہ کیسے حق بات کر سکتے ہیں. کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ایک کائنات کا بنانے والا اور پتھر کی مورتیوں اور مخلوق کو اس جیسا قرار دے دیا, حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دیا, ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو جن لوگوں میں اتنی بھی سینس نہیں ہے, یعنی دیکھیں کسی کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے, اس کا اللہ نے جواب دے دیا یہ بے وقوف ہیں, یہ مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, تو بے وقوف ہیں, اس وجہ سے ان کو فالو نہ کریں. بعض دفعہ کسی کو اس لیے فالو کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگرچہ بہت ذہین نہیں ہے لیکن یہ جو بات کرتا ہے یہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا بلکہ حق کا متلاشی ہے, تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جس کو حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے اس میں غالب یہ ہے کہ وہ حق کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرے گا. جس کو جواب دہی کا خوف ہوتا ہے وہ حق سامنے رکھتا ہے, اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے سزا ملے گی, تو اس لیے اس بیس پر بھی ان لوگوں کو فالو نہ کریں. تو یہ رکوع تھا ہمارا جو کمپلیٹ ہو گیا, سورہ انعام کا رکوع نمبر 18 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 5. تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ انعام کا رکوع نمبر 19 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 8 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.